السلام علیکم۔ مریم اور بلاول دو خوبصورت حسین و جمیل بہنیں آج کل کشمیر میں بڑا شوغل لگایا ہوا ہے۔ بل بتوڑی اور کشو کوما ایک دوسرے سے بڑے مزے کے سوال پوچھ رہی ہیں اور ایک دوسرے کو مزے کے جواب دے رہی ہیں۔ آپ کو بل بتوڑی اور کشو کومے کے سوال اور جواب سناؤں گا۔ کشمیر کشمیریوں کا ہے، کسی کے باپ کا نہیں۔ عمر نذیر کشمیری نے گزشتہ روز راولا کوٹ میں تقریر کی ہے۔ حلیمہ خان مردان میں ہے اور لاکھوں کا ایک سمندر ہے، بڑی تعداد میں عوام نکلے ہیں۔ شکریہ شوکت خانم، اللہ تمہیں کروٹ جنت میں جگہ دے۔ شوکت خانم نے اس قوم کو عمران خان جیسا عظیم بیٹا ہی نہیں دیا، حلیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خان جیسی عظیم بیٹیاں بھی دی ہیں۔ ان تمام موضوعات پر بات کروں گا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں تازہ ترین حالات پر اپنے تجزیے کے ساتھ میں آپ کا اپنا طارق خان سلام قبول کیجیے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوعات پر آؤں، آپ سے ہمیشہ کی طرح وہ درخواست، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں کوشش کرتا ہوں آپ کی آواز بنوں اور آپ تک سچ پہنچاؤں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور حق اور سچائی کے سفر میں میرے ہم سفر بنیں۔ آغاز کریں گے پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف سے۔ شہباز تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ۔ پتہ نہیں ہے شہباز کسی سے کی پرواز سے جلتا ہے یا زمانہ شہباز کی پرواز سے جلتا ہے۔ لمبا عرصہ نہیں گزرا، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، پیٹرول کی پرائسز 135 روپے تھیں، اچانک 12 روپے قیمتیں بڑھیں اور پیٹرول کی قیمتیں ہو گئیں 148 روپے پر لیٹر۔ شہباز شریف صاحب جوش میں آیا اور اس نے عمران خان پر خوب تنقید کی اور پیٹرول کے والے سے جو بات کی آپ کو وہ بھی سناؤں گا اور یہ بھی سناؤں گا کہ وہی شہباز آج کیا کہہ رہا ہے۔ بعد میں انشاءاللہ بل بتوڑی اور کشو کومے پر بھی بات کریں گے اور مریم کے سوال اور بلاول کے جواب بھی آپ کو سناؤں گا اور حلیمہ خان نے مردان میں کیا تقریر ہے وہ بھی آپ کو سنواؤں گا۔ تو پہلے سنیے پاکستان کا پردھان منتری میاں محمد شریف شہباز کیا کہہ رہا ہے۔ اب تیل کرواتا ہوں بغیر تفصیل میں جائے بغیر، صرف تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فی الفور، اس میں کمی کرنی چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی انفلیشن کم ہوگی اور عام آدمی کو ریلیف ہوگا اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا قطعاً، اس لیے کہ تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں اور ہماری جو کاسٹ پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے سن لیا، شہباز شریف اس وقت اپوزیشن میں تھا اور 11 روپے یا 12 روپے قیمت اچانک بڑھی تو شہباز شریف کو اس قوم کی ہمدردی کا مروڑ اٹھا اس کے پیٹ میں اور وہ کہہ رہا ہے کہ 70 روپے قیمتیں، جب قیمتیں تھیں 148 روپے تو شہباز شریف کا تقاضا تھا کہ 70 روپے قیمتیں کم کی جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہی شہباز شریف آگے جا کے کیا کہے گا ذرا سنیے گا غور سے۔ اس لیے 70 روپے فی لیٹر اگر آپ تیل کی قیمت کم کر دیں تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں، مگر عام آدمی کو ریلیف ملے گا، قیمتوں میں انفلیشن میں کمی آئے گی اور اس کا فائدہ۔ آج کے دن پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 544 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی۔ جی ہاں، یہ اب کیا کہہ رہا ہے، یہ اب کی بات ہے۔ پہلے میں نے آپ کو اس کا ماضی کا کلپ سنوایا، اب آج کیا کہہ رہا ہے ذرا یہ غور سے سنیں۔ لیکن آپ اسے صرف 322 روپے میں حاصل کر رہے ہیں۔ 333۔ اب تیل کروا، اب آپ نے سن لیا، یہ ہے جی آپ کا شہباز شریف۔ پیٹرول کی قیمتیں اگر میں انڈیا کی بات کروں تو گزشتہ جنگ کے شروع ہونے کے بعد ایک بار قیمتیں بڑھی اور انڈیا میں پہلے پیٹرول جو تھا انڈین روپیز میں 90 روپے کا تھا اور 3 روپے قیمت بڑھی، آج بھی انڈیا میں 93 روپے فی لیٹر بک رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں پہلے 100 ٹکا کا تھا، آج بنگلہ دیش میں 113 ٹکا کا 13 روپے کا بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔
افغانستان میں بالکل پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ نہیں ہوا. 71 افغانی کا پر لیٹر پہلے تھا اور آج بھی افغانستان میں 71 روپے فی افغانی کے حساب سے پیٹرول ہر کونے میں بالکل آسانی سے دستیاب ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ افغانستان کی کوئی بندرگاہ بھی نہیں، بائر اس کی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ پاکستان سے کہیں زیادہ آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو کہتے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا، اب آگے فیصلہ آپ کریں. شہباز شریف نے کیا کہا تھا یہ میں نے آپ کو سنا دیا. تو پیٹرول کی اس وقت پاکستان میں جو پرائسز روزانہ کی بنیاد پر، یہ بھی دنیا میں ایک ایسا تماشا ہے، دنیا میں کبھی کسی ملک کی ہسٹری میں نہ کبھی ہوا اور نہ آج ہو رہا ہے. بلکہ وہ ممالک جو ڈائریکٹ جنگ میں انوالو ہیں، سعودی عرب، قطر، بحرین، UAE، ایران، بحرین روزانہ ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، وہاں پیٹرول کی پرائسز بالکل نہیں بڑھی. ایک بات، امریکہ جو اس جنگ میں اور اسرائیل جو کہ جا رہے تھے جنہوں نے ایران پر حملہ کیا، وہاں بھی پیٹرول کی قیمتیں بالکل نہیں بڑھیں. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی منڈی ایسے اعداد و شماریات کے جادوگر اپنی قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، اور آفرین ہے میری قوم پر، میری قوم بیوقوف بن جاتی ہے، اللہ معاف کرے. تو بہرحال میں آپ کی خدمت میں حقائق رکھ رہا ہوں، اور آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ جو حقائق میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تو ضرور اپنے فیس بک پر، اپنے انسٹاگرام، ٹویٹر پر شیئر کیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ میری قوم کے بچوں، میرے نوجوانوں تک حقائق پہنچ سکیں. اس لیے میں آپ سے بار بار یہ التجا کرتا ہوں کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اچھا، آخر میں آپ کو فیض احمد فیض کی بڑی پیاری شاعری میں نے رکھی ہوئی ہے، آپ کو سناؤں گا. میرے سامنے ہے. سبھی کچھ ہے تیرا دیا ہوا، راحتیں کبھی کلفتیں، کبھی صحبتیں کبھی فرقتیں، کبھی دوریاں کبھی قربتیں. آخر میں سناؤں گا، ابھی نہیں سناؤں گا، ابھی ہم نے آگے بڑھنا ہے. اب ہم آتے ہیں جی بلاول بھٹو. آخر میں علیمہ خان کو بھی سناؤں گا نا. تو پہلے ذرا بلاول، اور یار کیا شغل لگایا ہے دونوں بہنوں نے. مریم نے مظفر آباد میں بھی تقریر کی اور اگلے دن میرپور میں تقریر کی. بلاول گزشتہ 10-12 دن سے کشمیر میں ہے، وہاں پر بس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں. شہباز تو آپ کو سنا دیا. اگر میں انگریزی میں کہوں تو انہوں نے کھوتے دے پتر کہندے نے. انگریزی جے تانوں آندی ہے تو انگریزی وچ انہاں نوں کھوتے دے پتر کہندے نے. میں ਇਹੋ ਹੀ کہاں گا، اس تو علاوہ کوئی نہیں کہاں گا. اے میں کھوتے دے پتر کیوں کہنا وا، اے ذرا سن لو پھر تسی دسو. جے میں کھوتے دے پتر کہنا تے میں غلط کہنا وا تے تسی میرے پنجابیوں، میرے سندھیوں مینوں دس دو کھوتے دے پتر نہ کہا جائے تے انہاں نوں کے کہا جائے. اے سنو مریم باجی کی کہندی ہے تے اگوں بلاول باجی کی کہندی ہے. کہ مزے دے سوال ہے نے، مزے دے سوال نے تے مزے دے جواب نے. کچھ لوگ یہاں آ کر چند دن سے تقریریں کر رہے ہیں، گلے کر رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں. تو میں بہت پیار محبت سے ان کو یہ یاد کرانا چاہتی ہوں کہ آپ کس پر الزام لگا رہے ہیں. یہاں پر حکومت آپ کی ہے. سن لیا، یہ ہے مریم نواز کا سوال کہ آپ یہاں پر آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تو یہ بتاؤ حکومت کس کی ہے. اب مریم کی چھوٹی بہن آگے سے جواب دیتی ہے. مریم کی چھوٹی بہن کیا جواب دیتی ہے؟ مریم کا سوال آپ نے سن لیا، دیکھیں کیا کہتی ہے. کہ آپ کس پر الزام لگا رہے ہیں. یہاں پر حکومت آپ کی ہے. میں اپنا بہن سے کہتا ہوں، آپ برائے احترام کے ساتھ ذرا اپنا والد کو بھی بتا دیں کہ ان کا بھی حکومت ہے. 3 دفعہ حکومت رہ چکا ہے. اگر کوئی سڑک بنانا تھا تو پہلے بنا کے دکھا دیتے. میں ایک بات بتاؤں، سن لیا. اب دوسری بہن سنیں. اب میں نہیں بولتا، آپ ذرا دونوں بہنوں کا، میں اگر درمیان میں بولوں گا تو آپ کا مزہ کرکرا ہو جائے گا، آپ کا مزہ خراب ہو جائے گا. تو بڑی دلچسپ گفتگو ہے، ذرا سنتے جائیے آپ. بنا کے دکھا دیتے. میں ایک بات بتاؤں، جہاں پر نون لیگ کی حکومت ہے
वहां के हालात देख लो, और जहां नून लीग की हुकूमत नहीं है वहां के हालात देख लो। अस्तगफार वोट का पढ़ें, फैसला अस्तगफार आसानी पढ़ें। से कर जाओगे। अल्लाह आप मुझे बताएं कि कहूटा से दरियाल का सफर पे जो सड़कें हैं वो दूध और शहद वाले सड़कें हैं या नहीं? ये जो कहते हैं कि पंजाब के सड़कें, ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। आज जब मरी से हम मुजफ्फराबाद आ रहे थे, नवाज शरीफ साहब और मैं एक ही गाड़ी में थे। एक मिनट ध्यान से बात सुनना। जहां पर सूबा पंजाब में, जहां पर नवाज शरीफ की हुकूमत है, वहां पर जो सूबा पंजाब की हदूद खत्म हुई तो सड़क भी खत्म हो गई, सफाई भी खत्म हो गई, तरक्की भी खत्म हो गई, ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो गई। दूध और यहाँ शहद। बिलावल की जवाब देने से पहले मैं भी एक सवाल रख देता हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो। ख़ास तौर पर यह सवाल मेरा है, जो दोस्त मुझे ख़ास तौर पर फैसलाबाद से देख रहे हैं, गुजरांवाला से, बड़े शहरों का मैं बात करूँगा, मुल्तान से देख रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ से, व्याड़ी से, भावलपुर से, डेरा गाजी खान से, रहीम यार खान, सदकाबाद, पतोकी, साहिवाल, ओकाड़ा, कसूर, बल्कि इवन के लाहौर, आप सबसे ये मेरी गुजारिश है, अपने ईमान के साथ बताइएगा। वो कहती है कि साफ़ सुथरी सड़कें, रोड, ये बारिशों के बाद है मेरे गुजरांवाला दे पाई, मेरे फैसलाबाद दे पाई, ईमान नाल दसना जे की हाल है, किस तरह गुजर रही है, दिन किवें गुजर रहे हैं, रोडां दी की हालत हैगी है। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी स्विमिंग हो रही है। मैं तो ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਸਦਕਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੜਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀਨਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਸਟਰਡਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ भी ਤੁਸੀਂ खुद कर लो। ये है असल हकायक। अब आगे देखें इन्होंने क्या शोगर लगाया है और झूठ। और आखिर में नवाज शरीफ इसके बाद आएगा, वो कहता है आपको पता है ये इक़्तिदार ये तो आने वाली जाने वाली चीज़ें हैं, मैंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मरियम भी ये कहती है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला और मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं हक़ाइक़ आपकी खिदमत में रखती हूँ। अब दूसरी तरफ उसका हम देखते हैं कि मरियम और बिलावल ने अपनी इलेक्शन कैंपेन ने, सिंध में बिलावल ने और पंजाब में मरियम ने, दोनों बहनों ने यह कहा था कि आपको 200 या 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री दूँगी। और एक तकरीर में नहीं कहा कि एक दफ़ा तो आदमी देखें अनकॉन्शियसली मुंह से कुछ इस तरह के गलत लफ्ज़ भी निकल जाते, कोई बात नहीं है। पंजाब की कैंपेन में मरियम नवाज की जो कैंपेन थी इलेक्शन की, आप देखिए वो पुरानी तकरीरें निकालिए। मरियम नवाज की तकरीर इस बात से शुरू होती है, लाहौर की बेटी, कोयटा की बेटी, कराची की बेटी, इस हवाले से मैंने वीडियो भी बनाई है। तो इस हवाले से मैंने कहा था कि इतने लोगों की एक खातून किसी एक माँ बाप की बेटी होती है, एक मर्द किसी, देखें मैं एक बाप का बेटा हूँ, मेरे वालिद साहब का नाम सिकंदर खान है, मेरे दादा हैं उनका नाम हाजी शामिर खान है। आपकी भी कोई वल्दियत है तो आप अपने बाप का नाम बताएंगे। अब ये कैसे हो सकता है कि मरियम नवाज कहती है मैं कश्मीरियों की भी बेटी हूँ, मैं लाहौरियों की भी बेटी हूँ, कराची वालों की लड़काना गई तो यहाँ तक बोल पड़ी कि मैं भट्टों की भी बेटी हूँ। तो जो एक से ज़्यादा बाप हों जिसके, उसे क्या कहते हैं। चलें ये बात मैंने पीछे 1-2 व्लॉग बनाए हैं, वो आप देख लीजिए। इस हवाले से मैं अब मज़ीद आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। ये बात तो आपने सुनी कि उसने कहा कि बिजली का बिल आएगा नहीं, और ओकाड़ा में, साहिवाल में बिजली का वो पेपर लेकर बिजली का बिल हाथ में पकड़कर ऐसे ऐसे हिला के कहती है कि आप जब बैंक जाएंगे तो बैंक से आगे से स्टैंप लगेगी कि आपका बिल मरियम नवाज ने, पंजाब हुकूमत ने अदा कर दिया है, आपके बिल नहीं आएंगे। हाँ मेरे पंजाबियों, बिल आ रहे हैं या नहीं मैनू ज़रूर दसना जे। वैसे मैं पंजाब बहुत आना जाना होता है और इंशाल्लाह 2-3 दिन में मैंने फिर पंजाब जाना है। मेरे ख्याल में तो पंजाबी बिल ही नहीं दे रहे, 3 गुना बड़ा बिल दे रहे।
53 रुपीज़, हमें तो फिर भी सस्ती मिलती है, 20-21 रुपए की यूनिट हमें KPK में बिजली गैस तो हमें सस्ती मिल जाती है। पंजाब में सिंध में 53 रुपीज़ यूनिट बिजली है इस वक्त, रेट ये हैं। चलें जी, मरियम झूठ नहीं बोलती, बिलावल झूठ नहीं बोलती। आगे सुने बहनों ने और क्या क्या बातें की हैं। और फिर पता नहीं हम कहाँ पहुंच जाते हैं। ये कहते हैं कि पूरा पंजाब में, यार मैं कल में जब ददियाल आ रहा था 2-3 दिन पहले, तो कहुटा से मैं ड्राइव होते हुए आ रहा था। आप मुझे बताए कि कहुटा से ददियाल का सफर पे जो सड़कें हैं वो दूध और शहद वाले सड़कें हैं या नहीं। ये जो कहते हैं कि पंजाब की सड़कें, ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। क्या इन्होंने कभी देखा है कि चोलिस्तान का हाल क्या है, डीजी खान का हाल क्या है, राजनपुर का हाल क्या है, विहारी का हाल क्या है, बखर का हाल क्या है, मेरा पोटाहार का हाल क्या है। मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान से आया हूं, वहां भी उनका मंशूर यही था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे। यार एक तो अगर आपने बनाना था तो आप पहली दफा जब वजीर आजम थे तब बना देते, तीसरी दफा जब वजीर आजम था तब बना देते, चौथी दफा वजीर आजम नहीं तो भाई है तब बना देते। नहीं बन सका ना, तो ये गिलगित बल्तिस्तान वाले नहीं माने। उन्होंने कहा कि जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान ने ये फैसला किया कि आप हमें हक दो, हमें सुन लिया। अब जरा आगे फिर मरियम एक बड़ी बहन आएगी, वो क्या कहेगी सुनिएगा। कश्मीर से ताल्लुक रखो, आप पहचानो इनको कि मैं पहचान चुका हूं। आजकल इलेक्शन के दिनों है वो मुश्किल में है, आजकल इलेक्शन के दिन है। नून लीग मेरे ख्याल में आप ख़त्म ही कर दें इन दोनों बहनों की बकवासात। आपने भी सुन ली, एक आता की होता है। मेरे ख्याल में आप तू शाकर आप सियाना है, जितना मैंने सुनवा दिया मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। अब ये पहुँचे हैं शरीफ नवाज, और जो पहले मुजफ्फराबाद में जो तमाशा हुआ 250 से 300 लोग भी नहीं थे, और ऐसा ही तमाशा हुआ मीरपुर में, बिल्कुल कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया, अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मैं इसका जवाब दूंगा भी नहीं। आप खुद बेहतर जानते हैं क्यों नहीं आए लोग। वहाँ पर कश्मीर में उमर नज़ीर कश्मीरी ने एक तकरीर की है, मैं सुनाता लेकिन तकरीर आप ज़रूर सुनिएगा। उमर नज़ीर कश्मीरी ने उसने खुल के कहा है कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, और ये बिल्कुल कश्मीरी हक पर हैं। और इस मसले में आपको ये भी बता दूं कि KPK के पठान हों या बलूचिस्तान के हमारे बलोच भाई और आप कश्मीर, हमारा जो ये मुश्तरका ये मसला बना है कि KPK के जो ज़खायर हैं, जो मदनी दौलत है, KPK के अवाम उस पर अपना हक चाहते हैं, बलूचिस्तान के अवाम भी यही चाहते हैं और कश्मीरी भी ये चाहते हैं। अब कश्मीरियों का ये जो कश्मीरी कमेटी है, लेकिन अच्छा ये भी बता दूं, अपने मदी वसाइल पे हक चाहते हैं, पाकिस्तान तोड़ना नहीं चाहते। मैं आपको कसम खा के कहता हूं, कोई बलोची कोई पठान 100 में कोई 1% हो तो मैं कसम नहीं खा सकता। मैं हल्फन यह कहता हूं कि खुदा की कसम पाकिस्तान हमारी मां धरती है, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम पाकिस्तान को कायम व दायम रखना चाहते हैं। पाकिस्तान को वो तोड़ना चाहते हैं जो पाकिस्तान के अवाम को उनका हकूक़ देने के लिए तैयार नहीं। हम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले पाकिस्तान को नहीं तोड़ना चाहते। ये कहा है उमर नज़ीर कश्मीरी ने भी। भाई वो 12 सीटें उन्हें नहीं चाहिए, वो सीटें तुम मोनोपोली बार्गेनिंग के लिए, चोरी के लिए तुम उन सीटों को इस्तेमाल करते हो, इसलिए कश्मीरियों ने यह तकाजा किया है हमें ये 12 सीटें ख़त्म करो। पंजाब असम्बली में बैठा हुआ है पंजाब असम्बली का मेंबर,
آ کے کشمیری اسمبلی کا بھی ممبر، کمال بات ہے یار، اور کشمیری کہتے ہیں ایسے نہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں، کشمیری غدار ہو گئے۔ اس وقت کشمیر کے 90% سے بھی زیادہ عوام، نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ کشمیر کی کمیٹی کے ساتھ ہے۔ اور اگر بلوچستان اور KPK میں گزشتہ روز، یہ میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی، حلیمہ خان مردان پہنچی ہیں، اور آپ یقین کریں میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں، جمع غفیر ہے لوگوں کا، اور حلیمہ خان خطاب نہیں کر پائیں اس وجہ سے کہ لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس پہ ظاہر ہے خاتون ہیں۔ تو اب انہوں نے گاڑی میں مردان کا جو باب مردان ہے، رشکئی سے آگے کے انٹرچینج پہ وہ پہنچی ہیں 3 گھنٹے لگا کر، اور وہاں پر باب مردان کا جو گیٹ ہے موٹر وے سے اتری ہیں تو خطاب کیا ہے۔ کیا کہا ہے حلیمہ خان نے، ذرا سنیے۔ آپ کے ساتھ کیا کر سکیں گے؟ نہیں، آپ کے MLAs اور MLAs اور آپ کی تنظیمیں ان کو متحد کریں اور کسی کے فون میں اٹھائیں گے، اپنا کام کریں گی۔ اور جا کر کے عمران خان نے کیا کہا تھا، آج ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کئی لوگوں نے کہا ہے ہمیں فون آ جاتے ہیں، ہمیں دھمکیاں آ رہی ہیں، لیکن اب وقت یہ آ گیا ہے، ہمیں احساس ہے کہ آپ کو دھمکی آتی ہے۔ اگر آپ کو مشکل پڑ رہی ہے تو پھر آپ سائڈ پہ ہو جائیں اور کسی ایسے کو دے دیں جو اس مشکل وقت پہ دھمکیاں برداشت کرے گا۔ اور ایک اور بات جو عمران خان نے جلسے میں کہی تھی، جب آپ کو یہ دھمکیاں دیں آپ ان کو واپس دھمکیاں دیں۔ اندر سے زیادہ تر آپ کے ساتھ ہی ہیں لوگ، ایجنسی آپ کے ساتھ ہے، فوج بھی آپ کے ساتھ ہے، پولیس بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے عمران خان کے ساتھ ہے۔ کوئی ظلم کا نظام قبول نہیں کر رہا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو متحد کریں۔ بس پہلا قدم متحد، آپ نے یونٹی دکھانی ہے انشاءاللہ۔ آپ نے بس ایک دوسرے پر الزام، بس آپ اکٹھے ہو جائیں، آپ اپنے MLAs کے پاس جائیں گے، MPs کے پاس جائیں گے، اور انشاءاللہ ذہنی مریض سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ جو تنظیم کے عہدیدار لیڈ نہیں کر سکتے تو کسی اور کو دے دیں۔ تنظیمی عہدے نہیں، مشکل ہے، ہم کیا آ رہی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اب کاروان رکے گا نہیں۔ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے یہ ظلم کا نظام ایک دن میں ختم ہو جائے گا۔ عمران ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، ہم اس کو کہہ دیں تنہائی۔ اب یقین کریں میں حیران ہوا ہوں، میں نے مناظر میں نے جانا بھی تھا لیکن میری گاڑی کا ایشو تھا، ورنہ میں اس وقت مردان میں ہوتا اور میں نے سوچا تھا، لیکن کل انشاءاللہ حلیمہ خان میرے شہر آ رہی ہیں، تو جو دوست مجھے ایبٹ آباد سے دیکھ رہے ہیں تو کل آپ ضرور آئیے گا حلیمہ خان کا استقبال کرنے کے لیے، میں بھی جاؤں گا۔ تو کل تقریباً 4 بجے حلیمہ خان فوارہ چوک ایبٹ آباد پہنچیں گی، تو یہ اسٹریٹ موومنٹ کو لے کر وہ ایبٹ آباد بھی آ رہی ہیں۔ اب میں بات ختم کروں گا، لیکن ختم کرنے سے بھی پہلے آپ کا شہری کا وہ جو فرمائشیں کرتے ہیں، ہر روز کہتے ہیں کہ بھائی میں وعدہ کرتا ہوں سناتا نہیں، میں سناتا ہوں موقع مال کی مناسبت سے شہری میں تو آپ کو سناتا ہوں۔ اج آکھاں وارث شاہ نوں کتوں قبراں وچوں بول، تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول، ایک روئی سی دھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں دیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نوں کہن، اٹھ درد منداں دیا دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب، ہر پاسے لاشاں وچیاں تے لو دی پری چناب، کسے نے 5 پانیاں وچ دتا زہر ملا، تے اونا پانیاں دھرت نوں دتا زہر پلا، تے دھرتی تے لو وسیا تے قبراں پیاں چون، مریم نواز کے نام، دھرتی تے لو وسیا تے قبراں پیاں چون، پریتیاں شہزادیاں اج وچ مزاراں رون، اج سبے کے دو بن گئے حسن عشق دے چور، اج کتھوں لے آئیے لب کے وارث شاہ ایک اور۔ تو یہ فیض احمد فیض کے کچھ اشعار ہیں، لیکن اب میں نے آپ کو
पंजाबी में शायरी सुना दी, तो इस वक्त आपसे चाहूँगा इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह ज़्यादा तफसील के साथ मैं ज़रा पाकिस्तान के खारजा महाज की बात भी करूँगा और जंतर मंतर पर मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन अब ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं इंडिया के जंतर मंतर और इंडिया के जंतर मंतर के पाकिस्तान के जंतर मंतर पर क्या असरात होंगे, जमे रहिए तारा खान के साथ। इस वक्त मुझे दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें और बेल आइकॉन अभी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आप मौसूल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।